أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا ہمارا جو موضوع ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے 40 سالہ دور پڑھنے کی اہمیت، یعنی اس کا مرکزی موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے. سبھی مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کی عمر ہے وہ 23 سال ہے. نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے آپ کی، اس زندگی کو پڑھنا، اس کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، اور اس کے بغیر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ نبوت والی زندگی کو پڑھنے میں کتنا خلل ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی پر بھی گفتگو کی ہے. اللہ رب العالمین نے متعدد جگہوں پر آپ کی 40 سالہ زندگی کو آپ کی نبوت کے دلائل کے طور پر پیش کیا ہے. 40 سالہ دور نبوت، 40 سالہ جو زندگی ہے نبوت سے پہلے کی، ظاہر بات ہے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ایک ایک جز نہیں پیش کر سکتے ہیں. اس کی کچھ گوشے میں آپ کے سامنے رکھوں گا بطور یعنی ایک طالب علم کو ایک رخ دینے کے طور پر کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے اور اس کو کس طرز پر پڑھنا چاہیے، اور اس 40 سالہ دور کو خصوصاً ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو غیر مسلمین کے سامنے کس کس گوشے کو پیش کرنا چاہیے اور کیسے پیش کرنا چاہیے، وہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. بنیادی بات اور پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. تفکر کہتے ہیں کسی چیز کے، کسی معاملے کی ہر پہلو پر نظر ڈالنا، ہر پہلو پر نظر رکھنا، اس کو کہتے ہیں تفکر. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ السبا میں، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. اس پہ آپ غور کریں، ما بصاحبکم من جنہ. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں بس آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ایک ہی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اکیلے تنہا یا جماعت کچھ لوگ مل کر کے بیٹھیں اور میری زندگی پر غور و فکر کریں، میرے ہر پہلو کو دیکھیں، آپ میری چال چلن، میرے معاملات،
میری راست گوئی، میری نجی زندگی، میرے سفر حضر، بڑوں چھوٹوں سے میرے معاملات، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب ہر پہلو پہ غور کیجیے. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا بتائیے؟ ما بصاحبکم من جنہ. پھر بتائیے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں کیا انہیں جنون ہے، دیوانگی ہیں؟ کیا کبھی میری باتوں میں آپ نے بے ہودگی دیکھی؟ میرے رہن سہن میں، میرے چلنے پھرنے میں، میرے معاملات میں؟ ما بصاحبکم من جنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اواخر میں بھی کہا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے آخر میں کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم. سورۃ النجم کے آغاز میں کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. میں اتنی ساری آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں ایک نقطہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے جب خطاب کیا تو کہا کہ صاحبکم صاحبکم. آپ علیہ السلام کو ان سبھی لوگوں کے لیے ایک صاحب کے طور پر پیش کیا. عربی زبان میں صاحبن ایک ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان زندگی لگاتا ہے، جس کی صحبت میں رہتا ہے، جس کی مزاج سے واقف ہو جاتا ہے، جس سے متعلق و پیٹھ پیچھے کہتا ہے کہ وہ ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں. کہا کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں، کوئی اجنبی نہیں. جس طرح ایک شخص کسی گاؤں میں آ کے زندگی گزارتا ہے، کسی شہر میں آ کے زندگی گزارتا ہے، بھلے ایک زمانے کے بعد وہ وہاں کا ہو جائے، لیکن آغاز میں وہ تو ان لوگوں کے لیے اجنبی ہے. محمد تو ایسے نہیں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. صاحبکم کہا اللہ تعالیٰ نے. یعنی ان کا بچپنا تمہارا بچپنا تو ایک ہے، ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک گلی میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، پھر بھی تمہارے لیے اجنبی ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ صاحبکم جو اللہ نے کہا نا ما بصاحبکم من جنہ، صاحبکم کہہ کر کے دو فائدے یہاں پر ہوتے ہیں، دو فائدے ملتے ہیں. تاکہ ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کی شناعت بیان کی جا رہی ہے، ان کی بدبختی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو بچپن سے جانتے ہیں، پھر بھی آپ ان سے متعلق ایسے اور ایسے غلط اوصاف سے متصف کر رہے ہیں، غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں ان کے تعلق سے. یعنی ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کہے کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ان سے بدظن ہو سکتا ہے، یا کچھ جانتا ہوگا کچھ نہیں جانتا ہوگا. یہ تو 40 سال تمہارے درمیان لگائے ہیں، پھر بھی تم ان سے متعلق جان بوجھ کر ایسی باتیں کہتے ہو ان کے بارے میں. کتنی بری بات ہے یہ گویا کہ ایک لطیف انداز میں ان پر یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے. ایک دوسری بات ما بصاحبکم صاحبکم کہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیگر لوگ محمد پر اعتراض کریں یا نبوت پر ان کی ایمان نہ لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے ان کے لیے ایک سبب ہو، ان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو. تمہارے لیے کیا عذر ہے؟ ان کی تصدیق کرنے میں آپ کو پہل کرنی چاہیے. آپ اول رہے ہیں ان کی تصدیق میں، اس لیے کہ آپ ان کو بچپن سے جانتے ہیں. ما بصاحبکم صاحبکم کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ ان کے جذبات کو یعنی تحریک دی ہے رب العالمین نے. یہ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں جو اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول جو صحابہ ہیں، آغاز میں متعدد وجوہات ہیں. قرآن کی تاثیر کی وجہ سے، یا آپ علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے. ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو بچپن سے جانتے تھے. آپ کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، اس 40 سالہ زندگی کو دیکھ کر کے بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک بڑی تعداد. یعنی اللہ کے رسول پر ایمان کیوں لائے آپ؟ کہ ان کی 40 سالہ زندگی کو دیکھ کر، یہ بھی نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھ کر. آج بھی کوئی غیر مسلم اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھتا ہے اور 40 سالہ زندگی کو پڑھتا ہے، وہ آپ کی نبوت سے متعلق تذبذب کا شکار نہیں ہوگا، ایک بے چینی سی نہیں رہے گی اس کے پاس. آج آپ دیکھ لیجئے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، باہر ممالک کا چھوڑیے آپ، جتنے لوگ سیاست میں ہیں، سیاسی اعتبار سے جو سربراہ ہیں، ان کی شخصی زندگی پر لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں. ان کی اسکول کی تعلیم سے لے کر، ان کے گھریلو معاملات سے لے کر، ان کی تجارت سے لے کر،
ان کے ایک بڑے عہدے پر آنے تک کتنی باتیں کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یعنی دینی نقطۂ نظر سے بھی لوگ کس قدر گفتگو کرتے ہیں ایک داعی سے متعلق بھی کبھی کبھار. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی سبحان اللہ سب سے جدا. آپ کی 40 سالہ زندگی کو اللہ نے محفوظ رکھا اور لوگ اس کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیے، اس زندگی کو دیکھ کر کے. دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، جس میں جو حبشہ کا قصہ ہے نا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کے راوی ہیں، اور وہی بہت تفصیل سے اس پوری کارکردگی کو بتائے ہیں. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو محادثہ تھا، جو طویل گفتگو ہوئی ان کی بادشاہ سے، وہ ساری باتیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے. یہ جو حدیث مبارکہ کا جو ایک قطعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث بہت طویل ہے. مسند احمد کے محققین نے اس حدیث مبارکہ کو حسن کہا ہے اس لیے کہ اس میں محمد ابن اسحاق ابن الیسار المطلبی رحمہ اللہ صاحب المغازی وہ صدوق راوی ہیں، لیکن وہ مدلس بھی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے سماع کی صراحت کی، تحدیث. امام زہری رحمہ اللہ سے وہ روایت کرتے ہیں اور کہا کہ حدثنی محمد ابن مسلم، ایسے انہوں نے کہا. یہ حسن درجے کی روایت ہے. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول سے متعلق پوچھا گیا کہ آپ ان پر ایمان لائے ہیں، وہ کون ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، وہ قابل غور ہے. آپ نے کہا بعث اللہ فینا رسولا، بعث اللہ فینا رسولا منا، رسولا منا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے جو ہم میں سے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں. نعرف نسبہ وصفتہ، کتنی بڑی بات ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. نعرف نسبہ وصفتہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ان کی پاک بازی، ان کی سچائی، ان کا نسب نامہ کیا ہے ہمیں معلوم. حالانکہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں، ابو طالب کے فرزند ہیں، لیکن دیکھو سبحان اللہ آپ پر ایمان لائے. جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں 40 سالہ دور کو بھی سامنے رکھا، حالانکہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، آپ کے اتنے قریب ہیں، ظاہر باتیں زیادہ حق تھا کہ وہ ایمان لائیں. اور یہی کہا انہوں نے نعرف نسبہ وصفتہ وامانتہ وصدقہ وعفافہ، یہ سب باتیں انہوں نے ان کے سامنے رکھی کہ اس وجہ سے ہم ان پر ایمان لائے ہیں. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. عہد فاروقی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو جب بحرین بھیجا تھا، بحرین آج کا بحرین نہیں ہے جس کی راجدھانی منامہ ہے، بحرین جس پر کسرا کی حکومت ہوتی تھی، ایران کی حکومت ہوتی تھی. جب آپ نے بھیجا ان کی طرف ایران کی فتح کے لیے، متعدد صحابہ تھے اس میں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں. کسرا نے کہا کہ جو ہے میں ایک شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے کسی کو نمائندہ بنا کر کے میرے پاس بھیجو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. صحیح بخاری میں کتاب الجزیہ والموادعہ طویل حدیث ہے. کسرا سے کافی باتیں ہوئی ان سے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے. کوفہ میں انتقال ہوا ان کا 50 ہجری کو. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سے متعلق، صحابہ سے متعلق، عرب کی تہذیب تمدن سے متعلق متعدد باتیں کی. جب بات اللہ کے رسول کی آئی کہ ان سے ہمارا تعلق ہوا کیسے، کس بنیاد پر ہم ان پر ایمان لائیں، مغیرہ بن شعبہ نے کہا رضی اللہ عنہ بعث، الفاظ دیکھیں آپ کے، بعث رب السماوات ورب الارضین تعالی ذکرہ وجلت عظمتہ الینا نبیا من انفسنا، یعنی بعث اللہ نبیا من انفسنا نعرف اباہ و امہ. سبحان اللہ.
نعرف اباہ و امہ، ہم ان کے گھرانے کو جانتے ہیں، ان کے ماں باپ کو جانتے ہیں، ان کے گھر سے متعلق ہم باخبر ہیں. یعنی ہوتا نہیں ایک انسان کی زندگی کو پڑھنے کے لیے اس کا گھرانہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. جو انسان مجہول ہو، کتنا بھی ہو، آپ کتنی بھی دوستی کریں، جب تک آپ اس کے ماں باپ سے واقف نہیں، اس کے گھرانے سے واقف نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی چیز اوجھل رہتی ہے، ایک چیز آڑ رہتی ہے. لیکن یہ کیا کہا انہوں نے، نعرف اباہ و امہ، یعنی ایسا نہیں کہ صرف ہم محمد کو دیکھ کے ایمان قبول کیے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مقصود کیا ہے کہنا آپ کو کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے 40 سالہ زندگی پڑھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں. کوئی واقف بھی نہیں ہے تب بھی آپ پر ایمان لائے، لیکن آپ کی 40 سالہ زندگی بھی بہت اثر رکھتی ہے. اللہ نے محفوظ کیا اس کو بیان کیا اللہ نے قرآن میں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انبیاء علیہم السلام کی جو قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، آپ دیکھیے کہ نبوت سے پہلے کی ان کی جو زندگی ہے اللہ نے اسے بھی بیان کیا. مثلا آپ دیکھو سورۃ ہود میں صالح علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان کیا. ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. مرجوا یعنی صالح علیہ السلام نے جس دن اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی لوگوں کو اور بت پرستی سے روکا، تو کہا کہ آج آپ ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن معبودوں کی ہمارے آبا و اجداد سے جو ہمیں چیز ملی ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں، اس سے روکتے ہو آپ. جبکہ آج سے پہلے کل تک ہماری آپ سے امیدیں وابستہ تھیں. کنت فینا مرجوا قبل هذا، آپ کے اندر جو جوہری صفات ہیں، جو اعلیٰ معیار ہے آپ کا، عقل جو مضبوط ہے آپ کی، جو صاحب رائے ہیں آپ، اور جو آپ کے اندر جو کہ متعدد صفات ہیں، عمدہ صفات ہیں، ہماری دلی تمنا یہ تھی کہ آپ ہمارے سردار بننے والے ہیں، آپ ہمارے قائد بننے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو ہمارے سب کچھ ہیں. لیکن آپ دیکھو ہمارے راستے سے ہٹ چکے ہیں. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یعنی گویا کہ صالح علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی پوری زندگی ان کے سامنے کس طرح کی تھی، وہ ان کو قائد بنانے کے لیے تیار تھے. کنت فینا مرجوا قبل هذا، یہ قابل غور بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے. سورۃ القصص اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل آغاز میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. یہ تو آپ اس وقت کا قصہ ہے جب آپ شیرخوار بچے تھے، گود کے بچے تھے آپ. وہاں سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. جو آگ دے کر کے آپ جانے لگے، آگ لینے کے لیے جہاں سے آپ کو نبوت ملی، یعنی آپ گود کے بچے تھے، وہاں سے لے کر کے آپ کی جو نبوت کا جو دور ہے وہاں تک کا پورا دور اللہ نے بیان کیا. اس میں بے داغ جوانی بھی اللہ نے بیان کیا آپ کی، کہ ایک لڑکی اپنے والد سے آپ کا تعارف کراتی ہے کہ آپ کے اوصاف کیا ہیں جسمانی اعتبار سے، اندرون کیسا ہے آپ کا. ایک تنہا لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور اپنے والد کے پاس انہیں لے کر آتی ہے. کتنے اعتماد اور اطمینان سے گئی ہوگی وہ. اور وہ لڑکی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں. اللہ نے کسی بھی نبی کے لیے خائنہ کا انتخاب نہیں کیا ہے، کسی خیانت کرنے والی عورت کا انتخاب نہیں کیا رب العالمین نے، کسی بدچلن اور فاحشہ عورت کا انتخاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک عورت، ایک لڑکی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے جب آپ کو نبوت تک نہیں ملی ہے آپ کو، اور آپ کو لے کر کے اپنے والد کے پاس تک آتی ہے. کتنا اعتماد رہا ہوگا ان پر، اور کتنی بے داغ جوانی رہی ہوگی موسیٰ کی علیہ السلام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کردار کیوں بیان کیا آپ کی نبوت سے پہلے کا؟ اگر ہم اس تفسیر میں جائیں تو اسے مستقل ایک طویل وقت چاہیے. میں آپ کو بس یہ جزوی طور پر باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے بہت معنی رکھتی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، خصوصاً جب اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ یونس میں، قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي. آپ اس آیت کریمہ کا سیاق دیکھیے. آپ کفار مکہ نے جب اللہ کے رسول سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جو باتیں آپ پر وحی کے طور پر نازل ہو رہی ہیں، جس میں ہمارے معبودان باطلہ کی عیب جوئی اس میں ہو رہی ہے،
ان کے تعلق سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ ان باتوں کو ترک کر دیں، کچھ اور باتیں بھی سنائیں آپ، جس سے کچھ ہمارے لیے بھی تسکین کی بات ہو، کچھ باتیں ہمارے بھی موافق ہوں۔ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کی، قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بی فقد لبثت فیکم عمرا من قبل۔ آپ اس آیت کریمہ کا سیاق، اس سے پہلے والی بھی آیت کریمہ پڑھ کر کے دیکھیے آپ، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے کلام میں کذب سے کام لوں، افتراء سے کام لوں، جھوٹ سے کام لوں، جبکہ میری 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل۔ کیا میں نے کسی انسان کے نام پہ کبھی جھوٹ بولا؟ میں نے کبھی میں نے کسی کے نام پر جھوٹ کہا؟ میں نے 40 سالہ زندگی میری آپ کے سامنے ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آج میں رب العالمین کے نام پہ جھوٹ بولوں؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ رب دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی 40 سالہ زندگی کو بیان کیا اور کہا سورۃ الضحیٰ میں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ یہ آپ کی بڑھتی عمر سے متعلق گفتگو ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یتیم تو قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے کی عمر ہے۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، ایک چھوٹا بچہ کیسے راہ حق کی تلاش میں نکلے گا بتائیے؟ ایک بڑی عمر کا آدمی، اس کی عمر بڑھ چکی ہو، عقل مضبوط ہو چکی ہو، اب وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی سوچتا ہے۔ کہا کہ ووجدک ضالا، آپ راہ حق کے متلاشی تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، گویا کہ آپ کی 40 سالہ دور تک گفتگو کی جا رہی ان دونوں آیتوں میں نہایت اختصار کے ساتھ، کتنی جامعیت ہے دیکھیے آپ۔ تو اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے کی زندگی پڑھنے کی یہ اہمیت اور ضرورت کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب بڑی جماعت کے ہیں، ہم سب اصول حدیث پڑھ چکے ہیں۔ حدیث کی جو تعریف کی جاتی ہے، حدیث کی یعنی مجرد حدیث کہہ رہا ہوں، یعنی الحدیث المرفوع، الحدیث الصحیح نہیں، الحدیث المرفوع کس کو کہتے ہیں؟ الحدیث المرفوع کیا تعریف ہے اس کی؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یہ بالکل عام ہے۔ مصطلح الحدیث پر لکھی گئی سبھی کتابوں میں الفاظ کے کچھ رد و بدل کے ساتھ، سیاغہ کچھ بدل کر کے رہے گا، لیکن بات ایک ہی ہے، سب جانتے، بہت معروف الحدیث المرفوع۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ان کے جو مجموع الفتاویٰ ہیں، جلد نمبر 18، اور بالکل اس کا آغاز پہلے صفحے سے پڑھ کے آئیے 10 صفحے تک، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں خلاصہ کر کے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے حدیث کی تعریف پوچھی گئی کہ حدیث کی تعریف کیا، تقریباً 5-6 سوالات کیے گئے آپ سے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، جو محدثین کے پاس حدیث کی تعریف ہے اس کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ ان حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطلق دخل فیہ ما قالہ بعد النبوہ وفعلہ بعد النبوہ۔ جب حدیث کہتے ہیں تو اس میں وہی باتیں آتی ہیں جو اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد کہا ہو، جو اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد کیا ہو۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، یعنی ما قالہ بعد النبوہ، او فعل ای ما فعلہ بعد النبوہ۔ ما قالہ قبل النبوہ وہ حدیث کی تعریف میں ہے نہیں ہے، سمجھے اس بات کو آپ؟ لیکن کچھ باتوں کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھا، کہا کہ جب ہم حدیث کہتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں وقد يدخل فيها بعض اخباره قبل النبوة وبعض سیرته قبل النبوة۔ جب ہم محدثین کے پاس حدیث کہتے ہیں تو اس میں اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک بڑا حصہ اس میں داخل ہوتا ہے، جس میں اللہ کے رسول کی حسن سیرت ہے، آپ کا نسب نامہ ہے، آپ کے اقربا ہیں، آپ کے تعلق سے جو شق صدر والا جو واقعہ ہے، آپ کی تجارت سے متعلق جو اچھی باتیں ہیں، جو آپ کی زواج سے متعلق بات ہے، آپ کا امی ہونا، لا یکتب ولا یقرأ، آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے بیان کیا اس کو۔ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ کہا کہ حدیث کی وسعت میں یہ بھی داخل ہے، بھلے ہی محدثین کے پاس حدیث ایک خاص معنی میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر جو مجموع الفتاویٰ ہے ان کے جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر غالباً میں سمجھتا ہوں 393-94 آپ دیکھ لیجیے،
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس بات سے متعلق کہ جو صوفیہ کے ہیں نا، غالی قسم کے جو صوفیہ ہیں، جو خلوت نشینی کو ایک عبادت سمجھتے ہیں، اس معنی میں کہ کبھی غار ہرا چلے جائیں، کبھی کسی جگہ مراقبے کے طور پر بیٹھ جائیں 40 دن، کبھی غار ہرا میں چلے جائیں اور اپنی کسی گھر میں یا کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں اور استدلال کریں کہ اللہ کے رسول دیکھو غار ہرا میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہرا میں تھے نا، وہ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ 13 سال مکے میں تھے، کبھی آپ غار ہرا نہیں گئے. آپ علیہ السلام مدینہ گئے اور آپ صلح حدیبیہ میں صلح ہونے کے بعد واپس چلے گئے. دوسرے سال آپ آئے، اپنے عمرہ کیا، فتح مکہ کی مناسبت سے بھی آپ تھی، تقریباً 12 دن تھے آپ. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً کافی عرصہ رہے. کبھی آپ غار ہرا نہیں گئے، نہ صحابہ میں سے کوئی گئے. تو آپ کا وہ عمل نبوت سے پہلے کا ہے، نبوت کے بعد نہیں، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. ایسے کہا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وَإِن شَرَعَهُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ نَحْنُ مَأْمُورُونَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا. نبوت کے بعد اللہ کے رسول کا کوئی معاملہ ہو تو بتائیے، وہ ہمارے لیے شریعت ہے، ہم مکلف ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی، اس پر عمل کرنے کی. وَإِلَّا فَلَا. نبوت سے پہلے کا نہیں، یعنی نبوت سے پہلے کی زندگی کو اگر آپ بطور دلیل استدلال کرتے ہیں، حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو نبوت کے بعد کی زندگی سے میل کھانا چاہیے، اس کے موافق ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ نہیں، حدیث کی تعریف میں چیز داخل نہیں ہوگی. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ بتانے کے لیے اہمیت دیکھیں آپ. نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کو کتنے انہماک سے پڑھنا چاہیے کہ جتنی وہ اہم ہے، ضرورت ہے اس کی، اسے کوئی مطلب تلاعب اور کھلواڑ بھی نہ کر سکے، اس سے غلط استدلال بھی نہ کر سکے. اس سے کوئی مسلمان، کوئی غیر مسلم، کوئی بھی مستشرقین اس سے کھیلتے ہیں. معروف قضیہ ہے. جیسے صوفیہ کا ایک استدلال دیکھ لیجیے آپ. اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے، اس کے سے متعلق طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں مستشرقین. تو اس 40 سالہ زندگی کو بھی بڑے انہماک سے پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام کی جو 40 سالہ زندگی ہے، اس کی کچھ گوشے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، بڑا پہلو ہے، وہ اللہ کے رسول کا نسب نامہ. آپ کا نسب نامہ اتنا صاف، شفاف، عمدہ، عالی، معیاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اگر آپ کو یاد بھی نہ ہو تو آپ یاد کریں، نہیں بھی یاد ہو تو دیکھ کے کبھی لکھا کریں، پڑھا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کا کتنا صاف، شفاف، عمدہ، عالی نسب نامہ ہے، کتنا عمدہ نسب نامہ ہے. عربوں کے ہاں انساب کا کتنا لحاظ رکھا جاتا ہے. ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا نسب نامہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے میں سے؟ چلیے بولتے جائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فار. یہ فار یہی قریش ہیں. ابن فار کے بعد ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. اب غور کیجیے آپ، اللہ کے رسول کا یہ جو نسب نامہ ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ نے اس نسب نامے کو اچھے سے سنا ہوگا، ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں کتنی شفافیت ہے، کتنا خالص نسب نامہ ہے آپ کا، اور آپ کس قدر اعلیٰ معیار پر ہیں. آپ غور کیجیے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں. امام نووی نے باب ہی قائم کیا، باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ، 85 ہجری سن وفات ہے ان کا، 05 ہجری. ملک شام میں انتقال ہونے والے آخری صحابہ میں سے شمار ہوتا ہے ان کا. واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ السلام کے آل اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کنانہ کا انتخاب کیا. اگر آپ کو کنانہ نہیں معلوم ہے تو ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے کس قدر عظیم الشان انسان تھے وہ. کنانہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانۃ. کنانہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم, اور قریش سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا. یہ استفاء چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ یصطفی, اللہ انتخاب کرتے ہیں, معمولی بات نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم واصطفانی من بنی ہاشم, اور بنی ہاشم سے مجھے اللہ نے چنا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو. ایک کبھی کھیل کھیلتے نہیں لوگ, 15 لوگ رہتے ہیں, ایک ایک کر کے نکلتے جاتا ہے. جو پہلے نمبر پر آتا ہے اس کا کیا مقام, کیا درجہ رہتا ہے, اس کی صلاحیتیں کیسی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو ہاشم سے اللہ کے رسول کا انتخاب کیا. میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ دنگ رہ جائیں گے. واقعہ اچھی طرح معلوم ہے آپ کو, لیکن میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ علیہ السلام جب مکے سے مدینے کو گئے, بدر کا واقعہ, بدر کا حادثہ واقع ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے جو ابو سفیان کا جو لشکر تھا, تجارت کا جو قافلہ تھا, اس کو حاصل کرنے کی آپ نے کوشش کی, اور وہ بچاتے نکل گئے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے وہ, رضی اللہ عنہ, پہنچ گئے. لیکن بدر کے حادثے کے بعد, احد کے حادثے کے بعد ان پر اتنی کڑی نگرانی کی گئی ان کی تجارتی قافلوں کی کہ بہت ہی تنگی محسوس کرنے لگے یہ لوگ. آپ عرب کا جغرافیہ اٹھا کر کے دیکھیے, مکے سے ملک شام جانا ہو تو پھر مدینے سے ہو کر کے ساحلی علاقہ بآسانی مدینے کے لوگ ان پر حملہ کر سکتے تھے, ان پر روک لگا سکتے تھے. آسان نہیں تھا ان کے لیے, جس کی وجہ سے ان کی جو تجارتی قافلے جایا کرتے تھے وہ رک گئے, ہو بھوک پیاس کی شکار ہو گئی, کمر ٹوٹ گئی ان کی. حدیبیہ میں اتنی آسانی سے یہ صلح کے لیے آگے نہیں بڑھے, ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی ان کی. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ان کے لیے راستہ کھلا اور یہ ملک شام کے لیے جانے لگے تجارت کو. ابو سفیان کے ساتھ تقریباً 30 لوگ تھے, جیسے کہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے, امام نووی وغیرہ نے تو کچھ نام بھی لکھے ہیں. 30 لوگ ابو سفیان کے ساتھ ملک شام گئے حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کے آغاز میں. اور اس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے کا جو پیچھے کا حصہ ہے, وہ کہ مدینے کا پچھلا حصہ ہے, مکے کی طرف سے راحت مل گئی, تو آپ نے آگے کا رخ کیا خیبر کی طرف. جب خیبر جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھا. آپ نے ابو سفیان کا قافلہ فلسطین ملک شام پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول کا خط پہنچ گیا تھا وہاں پر. ہرقل بادشاہ جو کسریٰ کو شکست دے دیا تھا اور دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا تھا, سپر پاور طاقت ہو گئی تھی, وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فلسطین پہنچا وہ مسجد اقصیٰ کو. اور یہاں پر یہ ابو سفیان کا قافلہ تجارت کے لیے غزہ جو ساحلی علاقہ ہے فلسطین کا, وہاں پہنچا ہوا تھا. بادشاہ کو جیسے ہی خط ملا, بادشاہ نے دیکھا کہ عربی میں خط ہے, اور اس نے دیکھا کہ دیکھیے کون ہے اہل عرب, انہیں میرے پاس لے کر کے آؤ. ابو سفیان کا قافلہ تھا تو لے کر پہنچا دیا گیا ان کے پاس. بادشاہ نے متعدد سوالات کیے ان کے سامنے, سب جانتے ہیں اس بات کو, لیکن میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی جو حدیث ہرقل ہے, معروف حدیث طویل, آپ دیکھیے کتاب بدیع الوحی میں بھی ہے, کتاب الجہاد میں بھی ہے, کتاب التفسیر میں بھی ہے یہ حدیث مبارکہ. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اول ما سألنی عن, ہرقل نے جو سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا, کیا سوال کیا, کیف نسبہ فیکم. سبحان اللہ, اللہ کے رسول نسب نامے کے اعتبار سے کیسی ہیں آپ کے درمیان. پہلا سوال کہا کہ کان اول ما سألنی عن, محمد کی شخصیت سے متعلق پہلا سوال کیف نسبہ فیکم, نسب حسب کے اعتبار سے کیسے ہیں وہ تم میں, گھرانہ کیسا ہے ان کا, کس گھر سے آئے ہیں وہ. ابو سفیان نے کہا کہ ہوا فینا ذو نسب, ہوا فینا ذو نسب. سبحان اللہ, غور کر رہے ہیں آپ, ہوا فینا ذو نسب,
یعنی ذو نسب عال ذو نسب عظیم، یہ معنی میں عربی زبان میں کوئی بھی اسم نکرہ ہوتا ہے اس کی متعدد اقسام ہیں. کبھی اسم نکرہ ہوتا ہے تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے، کسی چیز کو بڑا بتانے کے لیے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، حرب نکرہ ہے نا، بحرب عظیم اس معنی میں. یعنی وفینا ذو نسب. دیکھ رہے ہیں آپ پہلا سوال کس سے متعلق ہے؟ آپ کے نسب نامے سے متعلق. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے نسب نامے کو آپ اپنے اپنے انداز میں دیگر زبانوں میں، میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ ہیں اخوان بیٹھے ہیں جامعہ محمدیہ کے ہوں یا ہمارے مادر علمی دارالسلام آباد کے ہوں، کوئی بھی ہو، جامعہ محمد رائدور کے ہوں، جن کو تیلگو زبان آتی ہو، کنڑی زبان آتی ہو، تمل ہو، جو علاقائی زبانیں ہیں، اللہ کے رسول کے نسب نامے سے متعلق 10 منٹ کی ویڈیو بنائیں آپ، ہلکی پھلکی تحریر لکھیں آپ، متعدد زبانوں میں بتائیں ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان جذبات اور اعتقادات سے اٹھ کر کے علمی اعتبار سے ہم کیوں تعارف نہیں کرواتے اللہ کے رسول سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے نسب نامے کو ہم بتائیں کہ آپ کا نسب نامہ کس قدر عالی ہے. یہ 40 سالہ دور پڑھنے سے متعلق یہ بات ہے کہ آپ کا نسب کیسے، یعنی لوگوں نے سوال کیا آپ کے نسب سے متعلق، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک دوسری بات، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. 40 سالہ دور میں یہ بات بھی نمایاں ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی بے داغ جوانی، آپ کے صاف شفاف معاملات، آپ کی راست گوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق اللہ نے کہا سورۃ القلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بھلا بتائیے اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. معاشرتی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کسی مرد سے متعلق اگر اس کی بیوی گواہی دیتی ہے کہ میرا شوہر صاف شفاف ہے، بے داغ ہے، بہت بہت معنی رکھتی ہے یہ بات. اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، صحیح بخاری کی جو روایت ہے کتاب بدل الوحی کی، ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کیا کہا؟ کلا. کلا کا تعلق پچھلی بات سے بھی ہوتا ہے اور آگے کی بات سے بھی ہوتا ہے. یعنی ایک بات کی اس میں تردید ہوتی ہے، رد ہوتا ہے ایک بات کا، اور ایک بات کا اثبات ہوتا ہے کلا کے اندر. کہا کہ کلا یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تعلق سے کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، آپ کی ہزیمت ہونے والی ہے، آپ کے تعلق سے کوئی مطلب آپ کی رسوائی کی کوئی بات آنے والی ہے، بالکل بھی نہیں. آپ کے ساتھ تو بہت اچھے معاملات ہونے والے ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. یہ ایک بیوی جو ہے نا جذباتی باتیں نہیں تھیں، دلائل کی روشنی میں کہا کہ انک لتصل الرحم. لتصل الرحم چھوٹی بات نہیں. وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے رسول سے متعلق اتنی بڑی بڑی باتیں. وتقری الضیف، آپ علیہ السلام کا مظلوموں کا ساتھ دینا، غریبوں کا ساتھ دینا، حتیٰ کہ معاشرے میں ایسے لوگ جو کمانے کے قابل نہیں ہیں وتکسب المعدوم، آپ جا کر کے ان کے لیے کما کے لا کے دیتے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے کیا بتائیے؟ اور کون کہہ رہی بیوی ارے میرے لیے وقت دیجیے نا، آپ دوسروں کے لیے وقت دے رہے ہیں. چھوٹی بات ہے یہ. اپنے اپنے گھروں کا سوچ کے دیکھو آپ. ہم کسی سے متعلق کوئی معاملہ کرتے ہیں، گھر کے خواتین کا کیا حال چال رہتا ہے، لیکن ام المؤمنین خدیجہ نے رضی اللہ عنہا کتنی بڑی بات کی اللہ کے رسول کے بارے میں. جو کمانے کے قابل نہیں ہیں آپ ان کے لیے الگ سے وقت نکالتے ہیں، ان کو کما کے لا کے دیتے ہیں آپ. یہی تو اوصاف ہیں جس کی وجہ سے شادی کی انہوں نے. یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں جو اللہ کے رسول کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے خدیجہ نے رضی اللہ عنہا. اسے صرف گھر کا واقعہ نہیں بتا سکتے ہم. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں. آپ کے بارے میں آپ کی گواہی، آپ سے متعلق گواہی پہلے دن دے رہی ہے آپ کی بیوی. ایک زمانہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد تقریباً 15 سال آپ کے پاس آپ کی زوجیت میں زندگی گزاری ہے. 15 سال میں اتنی جچی تلی گفتگو، اتنا عمدہ خیال، پہلے دن نہیں عشق میں ماری ہوئی ہیں. کچھ بھی کہہ دیتی ہے بیوی، شوہر کچھ بھی کہہ دیتا اپنی بیوی کے بارے میں، نہیں 15 سال لگانے کے بعد. سبحان اللہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر آپ غور کریں. اللہ کے رسول سے متعلق آپ کا اخلاق دیکھیں اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان سے متعلق ابھی میں نے کہا آپ کو حدیث ہرقل کی روشنی میں، ہرقل نے ابو سفیان سے کہا هل تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال.
قبل ان یقول ما قال، کیا مطلب؟ یعنی نبوت جب سے ملی ہے ان کو، نبوت ملنے سے پہلے کا جو دور ہے، هل تتهمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، 40 سال کی نبوت کی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. نبوت کی بات کریں تو 13 سال مکے کے اور حدیبیہ کا 6 سال اگر لگا لیں 19 سال، تقریباً 20 سال کے صرف نبوت کے سال 20 سال، نبوت کا دور 20 سالہ دور ابو سفیان کے سامنے ہے. مکے کے 13 سال اور حدیبیہ تک کے 6 سال اور جو ہے 7ویں سال کا آغاز، تقریباً 19-20 سال نبوت کے ابو سفیان کے سامنے موجود ہیں اللہ کے رسول کے. لیکن اس سے متعلق سوال نہیں ہے بادشاہ کا، هل تتهمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال. نبوت کے اعلان سے پہلے کے جو 40 سالہ دور ہے اس میں کبھی آپ نے ان کو جھوٹا ثابت کیا، ان کو کبھی جھوٹ دیکھا ہے ان میں؟ ابو سفیان نے کہا کہ لا. ایک ہی جواب. بادشاہ نے کہا فعرفت انه لا يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، کہ میں یہیں سے سمجھ لیا، یہیں سے میں نے اندازہ لگا لیا، یہ 40 سالہ دور میں لوگوں کے درمیان لوگوں کے نام پر جھوٹ نہیں بولے ہیں تو اس کے بعد اللہ کا نام لے کے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ لوگوں کی اتنی عظمت ہے ان کے دلوں میں، لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اس کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے پوچھا آپ کو قبل ان یقول ما قال، اس وقت مجھے بتاؤ اس وقت جھوٹ بولے ہیں کیا؟ 40 سالہ دور نبوت کتنی عظیم الشان زندگی آپ کے پر اندازہ لگائی. میں بالکل وقت میرا ختم ہونے جا رہا ہے، 15 منٹ غالباً باقی ہیں میرے، 25 کو میں نے شروع کیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سیدھے سادے انسان تھے، اپنی بیوی سے متعلق، لوگوں سے متعلق، تجارت سے متعلق سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت دار انسان تھے. تو یہ جو سادگی جو ہم بیان کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے اٹھ کر کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول ایسے بھی سیدھے سادے انسان نہیں تھے جیسے عام طور پر لوگ ہوتے ہی نہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بڑا سیدھا سادہ انسان ہے، صبح کو کام میں جاتا ہے، شام میں اپنے گھر آ جاتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اور پھر جو ہے کسی سے، ایسے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سیدھے سادے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ معاملہ الگ تھا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ایک الگ بات ہے. آپ علیہ السلام معاشرے کے ان سیدھے سادے لوگوں کی طرح نہیں تھے جو بس اپنے کام سے تعلق رکھتے. آپ علیہ السلام بہت فعال انسان تھے، متحرک انسان تھے. جب بھی ظلم ہوتا اس کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں آپ صف اول میں ہوتے. مظلوم کے ساتھ دینے کی بات آتی تو آپ پہل کرتے اس میں. کسی کا کچھ معاملہ ہوتا تو آپ پہل کرتے اس میں. کہیں کچھ خرابی دور کرنا ہے آپ پہل رہتے ہو، آپ پہل کرتے ہو اس میں. ایک متحرک انسان، ایک جاندار انسان. معاشرتی اعتبار سے ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، معاملہ ان کا رہتا ہے، میرے گھر کا نہیں، لیکن میں کھڑا رہتا ہوں ان کے گھر کے سامنے. معاملہ ان کا رہتا ہے، وہ آدمی وہاں بھی نظر آتا ہے. معاملہ ان کا رہتا ہے، وہ آدمی وہاں بھی نظر آتا ہے. اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے مسائل، اپنے گھر کے سرپرستوں کو چھوڑ کر کے کبھی ان کے دروازے کے پاس جاتے ہیں، ہمارے گھر کا مسئلہ حل کیجیے. تو معاشرے کے کچھ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول تو ان کے لیے بھی تو نمونہ ہیں. آپ علیہ السلام یعنی ایک کامل انسان، ایک کامل رجولیت کے سارے اوصاف آپ کے اندر اور عمدگی کے ساتھ. تو ایسے بھی سیدھے سادے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں، سب جانتے ہیں لیکن میرے موضوع سے جوڑ کر کے بتا رہا ہوں. بس میں آپ کو حلف الفضول دیکھ لیجیے. آپ حلف الفضول کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر لگ بھگ ایک 20 سال کی عمر تھی آپ کی، لگ بھگ 15 سے 20 سال کے درمیان کی عمر. حرب الفجار آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اور اسلام سے پہلے کی جو عرب کی جو تاریخ ہے، اس میں حرب الفجار یا حرب الفجار ایک معروف معرکہ ہے. جو ایک طرف قریش اور بنو کنانہ ایک طرف ہو گئے تھے اور قیس ابن عیلان وہ قبیلہ ایک طرف تھا. دونوں کے درمیان لڑائی تھی اور عرصے تک لڑائی چلی. وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی ہوئی. وہ بہرحال جب جا کر کے وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک حادثہ پیش آیا. ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. عاص بن وائل قرشی بنو سہم سے، بنو سہم سہمی ہیں وہ، السہمی، انہوں نے ایک آدمی سے کچھ معاملہ کیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. پیسے نہیں دیا اس کو، چیزیں لے لی، پیسے نہیں دیا اس کو، واپس نہیں لوٹایا.
وہ آدمی بارہا مانگتا رہا اور یہ ٹال مٹول کرتے رہے. بالآخر وہ شخص جبل ابو قبیس، بہت بڑی پہاڑی، کافی حصہ توڑ دیا گیا اس کا آج کا، لیکن بہت بڑی پہاڑی ہے وہ. اس پر کھڑا ہوا اور اپنی مظلومانہ انداز میں اشعار کہنے لگا، میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. زبیر ابن عبد المطلب جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں علیہ السلام، انہوں نے ہلچل مچائی اور لوگوں کو احساس دلایا مظلوم کی فریاد سننے والا کون ہے، جلد سے جلد اس کی جو ہے مطلب اس کا حق دلایا جائے وغیرہ. اس کے لیے کچھ لوگ جمع ہوئے، بنو ہاشم سے کچھ لوگ، بنو تیم یہ بھی ایک قبیلہ ہے قریش کا، ابوبکر صدیق اسی قبیلے سے ہیں، ادنا اعلیٰ بالکل آخری درجے کا قبیلہ ہے. اور بنو زہرا عبد الرحمن بن عوف اسی سے. یہ 3 قبیلے کے لوگ جمع ہوئے. اس میں اللہ کے رسول 20 سال کی عمر، آپ معاشرتی اعتبار سے ایک 20 سال کے نوجوان کو کھڑا کر کے دیکھیں آپ، اللہ کے رسول اس میں شریک ہیں. کتنا بڑا ایکشن لیا گیا کہ ہم کسی مظلوم کو جب تک اس کا حق نہیں دلا دیتے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کی جب تک تکلیف دور نہیں ہوگی، لیکن گویا کہ ہم مظلوم کے حق میں، ظالم کے حق میں نہیں. یہ عام بات ہے یا خاص بات ہے بتائیے؟ ایک 20 سال کے نوجوان کو رکھ کر کے دیکھیے آپ علیہ السلام ہمیشہ کن لوگوں کے ساتھ تھے. یعنی اتنی چھوٹی عمر میں، لڑکپن میں آپ علیہ السلام کی سوچ اور آپ کے خیالات لوگوں کے سامنے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ اتنا صاف شفاف، اتنے متحرک انسان تھے آپ. ایک شخص تھے عبداللہ بن جدعان التیمی، ان کے گھر میں یہ بیٹھک ہوئی تھی تو اللہ کے رسول اس میں شریک تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ علیہ السلام کس درجے کے انسان تھے، آپ کی 40 سالہ دور کس قدر عمدہ تھی. دیکھیے آپ کہ مکہ جو کعبۃ اللہ ہے، آج کا جو ڈھانچہ ہے وہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اس کی دیواریں بہت بلند نہیں تھیں، چھت بھی نہیں تھی، 2 دروازے تھے اور کافی عرض کے اعتبار چوڑائی کافی تھی. لیکن جب ایک زمانہ آیا کہ کچھ لوگوں نے اس کے اندر کی کچھ چیزیں چوری کر لیں، چھت بھی نہیں تھی اس میں، دروازے نہیں تھے، تو اور پھر سیلاب بھی آیا تو اس کی دیواریں کھوکھلی ہو گئیں. اس کو اب اصل نو بنانے کی جب بات آئی تو ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ جب کیا جائے. بہرحال مجھے وہ واقعہ نہیں سنانا، سب کو معلوم ہے. ولید بن مغیرہ نے جو ہے پہلی اینٹ نکالی، پھر جو اس کو ڈھایا گیا، پھر بنایا گیا حلال پیسوں سے سب کچھ. مجھے یہ سب باتیں نہیں بتانی ہیں، مجھے جو بتانا ہے وہ یہ کہ جب حجر اسود کو رکھنے کی بات آئی جہاں اس کو رکھنا چاہیے تھا، ایک نزاع پیدا ہو گیا، ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ شرف کس کو ملے گا. اس لیے کہ جو کعبۃ اللہ کو بنایا گیا تو سب کے لیے کچھ حصہ دے دیا گیا کہ آپ یہ بنائیں گے، آپ یہ بنائیں گے، لیکن یہ کس کے حصے میں، یہ پہلے طے نہیں ہوا تھا. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو امیہ بن المغیرہ المخزومی، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اجعلوا فیما بینکم تختلفون فیہ اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بینکم فیہ. ایک کام کرتے ہیں، کل صبح جو مسجد حرم کے اس دروازے سے داخل ہوگا پہلا شخص، یقضی بینکم فیہ، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. اب ہم اس کو حکم مان لیں گے. ابن ہشام رحمہ اللہ نے اپنی السیرہ نبویہ میں اس کو بغیر سند کے اس قول کو پیش کیا ہے، بغیر سند کے، چاہیے جائے کہ اس کے سند پر کلام کیا جائے. لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں داخل ہوئے، سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک معروف حادثہ ہے، معروف واقعہ ہے. آپ علیہ السلام کس قدر یعنی متفق علیہ شخصیت تھے. آپ کی شخصیت میں نزاع نہیں تھا، ہر کوئی آپ کو اپنا سمجھتا تھا. آپ کسی کے لیے خاص، کسی کے لیے ایسے، کسی کے لیے دور کے، ایسے نہیں تھے اللہ کے رسول. آپ سب آپ کے لیے ایک متفق علیہ شخصیت. کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے مطلب ان سے ہم راضی نہیں ہیں، کوئی دوسرا آ جائے. کہا کہ ھذا الامین رضینا. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ العظیم. آپ علیہ السلام کی جو 40 سالہ دور ہے، اس سے متعلق ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہی کہ آپ علیہ السلام کا جو 40 سالہ دور ہے اس میں آپ کا امی ہونا، لا یقرأ ولا یکتب، آپ کا ان پڑھ ہونا،
یہ بھی ضرور اس کو نمایاں کرنا چاہیے. قرآن نے اس کو نمایاں کیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی قبل النبوہ والی زندگی کو کہا کہ یہ اس کو نمایاں کرنا چاہیے. ایسے کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. قرآن مجید نے کہا سورۃ الشورى کے بالکل اواخر میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. یعنی یہ آج آپ کو اللہ نے کتاب دی ہے, آج اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے, لیکن کل کے دن آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھا. اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا آپ کو نہیں معلوم تھا. یہ صرف معلوم نہیں تھا, اتنی سی بات نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اواخر میں کہا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. آپ کے دل میں کوئی خیال بھی نہیں گزرا ہے یہ ایک آپ کو آج نبی بنانے والے ہیں, اس سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے. مَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ. اس بات کو رکھنا چاہیے. قرآن نے آپ کی نبوت کے دلائل میں سے اس کو پیش کیا ہے کہ آپ علیہ السلام خالص اللہ کے نبی, آپ کو پتہ نہیں ہے. ایسے نہیں کہ پہلے سے کچھ خیالات تھے. سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ جی یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا, ایک تو مکے کے لوگ تجارت کرتے تھے, اللہ کے رسول نے بکریاں بھی چرائیں. اس واقعے کو آپ عام واقعہ مت سمجھیں, یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الاجارہ میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا رعا الغنم. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وانت, آپ نے کہا کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے انہوں نے بکریاں چرائیں, آپ نے بھی چرائیں اللہ کے رسول؟ کہا کہ نعم کنت ارعاها على قراریط لاہل مکہ, بالکل چھوٹی سی پونجی پر میں نے اہل مکہ کے لیے بکریاں چرائی ہیں. اس حدیث کو آپ عام حدیث نہ سمجھیں. دارالسلام ریاض کا جو مکتبہ ہے, یہاں سے جو کتب ستہ جو مترجم ہو کے آ رہے ہیں ہلکی پھلکی شرح کے ساتھ, سنن ابن ماجہ بھی مترجم ہو کے آئی ہے. دیکھا آپ نے, سبوں نے دیکھا ہے. مولانا عطاء اللہ ساجد ہمارے پڑوسی ملک کے عالم دین ہیں, انہوں نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں, یہ سنن ابن ماجہ کی کتاب التجارات میں بھی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے, وہ کذاب ہے, وہ نبوت کے باب میں, نبوت کے اعلان میں, اس لیے کہ اس کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ اس نے کبھی بکریاں نہیں چرائیں. اور اللہ کے رسول نے کہا ما بعث اللہ نبیا الا رعا الغنم, اور اس نے بکریاں نہیں چرائیں. یہ بھی ایک دلیل ہے اس کے نبی نہیں ہونے کی. تو اللہ کے رسول کی جو 40 سالہ دور ہے, اسے آپ عام زندگی کے طور پر نہ پڑھیں. یہ آپ کی نبوت, جو آپ خاتم النبیین ہیں, کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے آئے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے بھی آئے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کے رسول کی تصدیق کے لیے کون آئے گا ابھی؟ نبی تو آنے والی نہیں. تو معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ کی 40 سالہ دور بہت محتم بشان ہے پڑھنے کے لیے. میرے موضوع سے متعلق بالکل آخری بات, تقریباً 4-4.5 منٹ باقی ہیں میرے, بالکل آخری بات وہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جو 40 سالہ دور ہے نبوت سے پہلے کی, اس نقطۂ نظر سے بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خالص فطرت پر تھے. آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی, آپ نے کسی صنم کو چھوا نہیں, آپ نے کبھی قریب نہیں گئے ان کے, کبھی ان کے نام پر ذبح نہیں کیا آپ نے, کبھی آپ نے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا آپ نے, کبھی ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا آپ نے, کبھی شراب نہیں پیا آپ نے, کبھی آپ نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی, کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی آپ نے. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ دیکھیے بڑی تعداد میں غیر مسلمین اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ بڑے پیارے انسان تھے, بڑے اچھے انسان تھے, آپ صلح کرنے والے تھے, آپ کا اخلاق ایسا تھا, اور جو ہے یعنی آپ جو ہے مطلب غریبوں کے ایسے تھے, آپ مظلوموں کے ایسے تھے, سب کچھ اس نقطے کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ آپ فطرت پر قائم تھے. آپ نے کبھی شرک نہیں کیا, آپ نے. ہمارے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے, آپ نے دیکھا ہوگا, جہاں بہت سارے سوامیوں کو بلایا جاتا ہے, اور اللہ کے رسول کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول امن کے رہبر تھے وغیرہ وغیرہ, کہتے ہیں. دیکھیے ہم ان کی نیک نیتی پر حملہ نہیں کرتے, ہم کہیں گے کہ یقیناً ان سے کہیں غلط فہمی ہو رہی, کہیں چوک ہو رہی ان کو.
وہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں اگر آپ 40 سالہ دور کو بھی اگر آپ سامنے رکھتے ہیں, آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ خالص فطرت پر تھے. آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق جو باتیں کہیں, ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا معاملہ صاف شفاف, جو حدیث مبارکہ نے حدیث ابی ہریرہ سے بخاری کی, کل مولود یولد علی الفطرہ, آپ فطرت پر قائم تھے. آپ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آپ علیہ السلام کی طرح ایک شخص کو اس میں نمونہ بنانا چاہیے, اس تک حق نہیں پہنچائے, دین نہیں پہنچائے, یعنی بت پرستی اس نے قبول کر لی, اس کا مطلب کہ فطرت مان پڑ گئی, اس کی فطرت متاثر ہو گئی اس کی. ہم بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں آج بھی, جو بھلے ہی کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن بڑھتی عمر میں وہ ان سب چیزوں سے بیزار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے معبود تو نہیں ہو سکتے. حق کیا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ یہ تو حق نہیں ہے. ایسے ہی لوگ آج بھی, آپ میدان میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایسے, اور اس طرح کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول تو ان کے رئیس ہیں. آپ علیہ السلام اور دیگر انبیاء آپ کی اس باب میں عصمت ہیں کہ آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی, 40 سال کی عمر کا ایک انسان کیسے ہوتا ہے. آپ معاشرے کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عقل کتنی مضبوط ہوتی ہے, کتنی پختی ہوتی ہے, اور شعور کتنا گہرا رہتا ہے ان کا. صحیح بخاری کی جو بالکل آغاز میں کتاب بدل وحی کی حدیث ہے, حدیث عائشہ, وہ کہتی ہیں کہ کان اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ فی النوم. اللہ کے رسول کی جو نبوت کا جو آغاز ہے, آپ کو خواب بتائے گئے. فکان لا یرى الرؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. رات میں جو دیکھتے خواب میں آپ, دن میں آپ کو وہی حوادث, وہی مناظر, وہی وقائع آپ کے سامنے ہوتے. اس کے بعد جو بات ہے وہ میرے موضوع سے متعلق ہے. ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا, ثم حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء فیتحنث. آپ غار حرا میں چلے گئے, آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی کہ آپ خلوت اختیار کریں. آپ تنہا پسند ہو گئے. آپ کیوں تنہا پسند ہو گئے؟ آپ کیوں تنہا پسند ہو گئے؟ آپ کو یہ بت پرستی مطلب گراں گزرنے لگی آپ پر. بے چین تھے آپ کہ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں. آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا آپ کو نہیں, لیکن آپ بے چین تھے. آپ یہ آپ کی 40 سالہ دور کا ہے بہت ہی مطلب نمایاں پہلو ہے, اور سب سے نمایاں پہلو ہے. اللہ کے رسول کے اخلاق پہ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اخلاق کا سب سے بڑا حصہ وہ ہے جو آپ کا بندوں سے نہیں, آپ کا اللہ سے رہا ہے معاملہ. اخلاق کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے. ایک شخص بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے, اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہے, اور اللہ کے رسول کا معاملہ تو وہی ہے سب سے بڑی بات. بہرحال بالکل وقت میرا ختم ہو چکا ہے, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کو, اور خصوصاً آپ کی وہ زندگی جو 40 سالہ دور پر محیط ہے, اسے پڑھنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت دے, توفیق دے, اس کو اپنی زندگی میں لانے, لوگوں میں عام کرنے کے اللہ ہمیں سعادت دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.